ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ سوال کیا جاتا ہے کہ شیطان جنت میں جانے میں کس طرح کامیاب ہوا؟ تو مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، تو اس وقت شیطان کو حسد ہوا اور وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ آیا اور اندر جانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے جنت کے دروازے کے اوپر مصلی بچھا دیا اور وہیں بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ اس نے 300 سال عبادت کی۔ جب 300 سال وہاں بیٹھ کر نمازیں پڑھتا رہا تو وہاں کے افراد جو تھے وہ سے کافی متاثر ہوئے اور مور دروازے جنت پہ آیا تو مور نے شیطان سے پوچھا، من انتا، تو کون ہے؟ تو شیطان نے اسے اپنی اصلیت نہیں بتائی۔ اس نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کس گھر سے آیا ہے؟ تو شیطان وہیں رونے لگ گیا۔ جب شیطان رونے لگ گیا تو مور نے شیطان سے پوچھا، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں اور آپ رو رہے ہو؟ تو ابلیس کہنے لگا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تو ان قریب جو ہے وہ مر جائے گا اور یہاں پر ہمیشہ نہیں رہ سکے گا، مجھے آپ سے ہمدردی ہو رہی ہے، اس وجہ سے میں آپ کی خاطر رو رہا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگا کہ میں آپ کو شجرۃ الخلد کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کا کوئی دانہ کھا لیں تو نہ بوڑھے ہوں گے اور نہ مریں گے۔ تو مور نے پوچھا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے آپ جنت میں لے جائیں تو میں آپ کو وہاں سے شجرۃ الخلد کے متعلق بتا سکتا ہوں۔ تو مور نے کہا کہ میں آپ کو کیسے لے جا سکتا ہوں؟ وہاں تو جنت کے نگران موجود ہیں، وہ تو مجھے نہیں لے جانے دیں گے۔ تو اس نے کہا پھر یہ آپ کا نقصان ہے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ مر جائیں گے، میرا تو نقصان نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا ایک اور ہے، اسے میں کہتا ہوں وہ آپ کو شاید لے جائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے لے جا سکتا ہے تو پھر اسے بلا لیں۔ تو مور اندر چلا گیا اور وہاں سے سانپ کو لے آیا۔ سانپ آ گیا تو اس نے سانپ کو بھی یہی کہا کہ میں آپ کو
ایک قیمتی نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے جنت کے اندر لے چلو اور میں آپ کو شجرۃ الخلد کے متعلق بتاتا ہوں، اور اس طرح آپ وہ شجرۃ الخلد کا دانہ کھائیں گے اور ہمیشہ رہ جائیں گے۔ تو سانپ نے کہا کہ میں آپ کو کیسے لے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ یوں کریں کہ میں ہوا بن جاتا ہوں اور اپنا منہ کھولیں، میں آپ کے منہ میں آ جاؤں گا، آپ مجھے لے کے وہاں چلے جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سانپ نے منہ کھولا اور ابلیس ہوا بن کر، کیونکہ وہ جن تھا، جن جو شکل اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا تھا، تو وہ ہوا بن کر شیطان کے سانپ کے منہ میں چلا گیا اور سانپ اسے اٹھا کے جنت میں چلا گیا۔ جب سانپ اسے اٹھا کے جنت میں چلا گیا تو وہاں جا کر اس نے جناب آدم کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو ان قریب بوڑھا ہو جائے گا اور تجھے جنت سے ایک دفعہ جانا تو ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو حال ادلوں کا اعلیٰ شجرۃ الخلد، میں آپ کو شجر خلد کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، ملک لا یبلا، اور ایسی مملکت کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ بوڑھے نہیں ہوں گے اور آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق نے مجھے اس درخت کے قریب جانے سے تو منع کیا ہے، تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو شیطان نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ آپ اس درخت کے قریب جائیں؟ میں نے تو کہا ہے کہ آپ اس درخت کا پھل کھائیں، اور اللہ نے آپ کو درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، تو حضرت ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ قسمیں کھا رہا ہے، اور مورخ لکھتا ہے کہ شیطان نے 70 قسمیں کھائیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب یوں کرتے ہیں کہ میں پھل کھاتی ہوں، اگر میرے اوپر کو اس کا منفی اثر ہوا تو پھر آپ نہ کھانا، اور اگر میرے اوپر کوئی منفی اثر نہ ہوا تو پھر آپ بھی پھل کھا لینا، کیونکہ وہاں پر ان کا امتحان تھا۔ اس وجہ سے حضرت ہوا نے پھل کھایا اور حضرت ہوا کے اوپر پھل کا کوئی اثر نہ ہوا منفی، اور شیطان نے جو جھوٹی قسم کھائی تھی اسے بھی سزا نہیں ملی، کیونکہ اس نے تو اللہ سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ مجھے آپ نے وقت مقرر تک زندہ رکھنا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ہوا کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور شیطان کے اوپر بھی جھوٹی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا، اس کے بعد پھر جناب آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو اللہ فرماتا ہے کہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے جو پوشیدہ مقامات تھے وہ اس پھل کھانے کی وجہ سے ظاہر ہو گئے۔ تو اس وجہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابلیس نے طاؤس یعنی مور کو دھوکہ دیا، اس کے بعد پھر سانپ کو دھوکہ دیا، اس کے بعد پھر جناب ہوا کو دھوکہ دیا، اور یہ سارا دھوکہ اس نے جھوٹی قسم کی وجہ سے دیا۔